بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ کے جلسے نے بالخصوص نواز شریف صاحب کی تقریر نے سیاسی منظرنامے کو یکسر بدل دیا۔ تبدیلی کا یہ عمل اگرچہ اے پی سی سے شروع ہو گیا تھا، جہاں نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ بہت کیٹیگوریکلی اپنا مقدمہ رکھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ گزشتہ چند روز میں اس نے جس طرح سے تدریجاً یہ بیانیہ، یہ نقطہ نظر آگے بڑھا ہے، یہ دن بدن کلیئر سے کلیئر ہوتا چلا گیا ہے، اور اب تو بالکل اسپیسیفکس تک بات پہنچ گئی ہے۔ پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ مقتدرہ کا نام لیا جاتا تھا کہ وہ سیاست میں عمل دخل ہے اس کا بہت، پھر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہونے لگا، اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ جب تمثیل سے آپ بات کرتے تھے، خلائی مخلوق کی بات ہونے لگی، محکمہ زراعت کی بات ہونے لگی۔ لیکن گجرانوالہ کی تقریر میں نواز شریف صاحب نے بالکل اسپیسیفک افراد کا نام لے کر متعین کر دیا کہ اس وقت ان کا سیاسی حریف کون ہے اور وہ کس کے خلاف میدان میں نکلے ہیں۔ یہی نقطہ نظر مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا اصل جو ہدف ہے وہ لوگ ہیں جو سیاسی عمل میں شریک ہوتے ہیں، براہ راست نہیں بالواسطہ، اور اس کے نتائج پر، اس کے حالات پر، واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ پاکستانی تاریخ میں پہلے نہیں تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت ارریلیونٹ ہو گئی ہے، وہ کوئی فریق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرا جو فریق ہے وہ اس کو فریق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل ہدف یا ہمارا جو حریف ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو اس منظرنامے کو اگر آپ سامنے دیکھیے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس سے پہلے مارشل لاء بھی لگتے رہے ہیں اور سیاسی قوتیں غیر سیاسی قوتوں کے خلاف میدان میں اترتی رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 1970 کی دہائی میں ایک بڑی لڑائی لڑی، لیکن اس وقت بہت واضح صورتحال تھی، ملک میں مارشل لاء ہوتا تھا، کوئی منتخب حکومت نہیں ہوتی تھی، یا آپ یہ کہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اس میں ایک ابہام باقی نہیں تھا، اس سینس میں کہ جو حکومت میں ہے وہی اصل میں غیر سیاسی قوت بھی ہے جو آپ کا ہدف ہے۔ آج صورتحال یہ نہیں ہے، اس لیے اس موقع پر جو بات کہی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، یہ بالکل ایک انپریسیڈنٹڈ ہے اور ایک بالکل نئی مثال ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ اب اس نے صورتحال کو بہت کشیدہ بنا دیا، اور بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ میرے نزدیک یہی اس وقت سب سے اہم ایشو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے، کہ وہ اس صورتحال کو جیسے یہ آگے بڑھے گی اس سے نکلیں گی کیسے۔ دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب ایک اسپیسیفک افراد کا نام لے کر ان کو مخاطب بنایا تو ان کا تعلق کسی ادارے کے ساتھ ہے۔ کیا ادارہ اس پہ کسی رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اور وہ رد عمل کیا ہوگا، یہ بڑا اہم ہے آنے والے دنوں میں۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور یہ جو پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد قائم ہے، وہ اس نقطہ نظر کے ساتھ کتنا آگے بڑھتا ہے اور کہاں تک بڑھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے ہی چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھتی ہیں اور ایک بدگلی کی طرف بڑھتی ہیں، تو پھر وہ کون ہے جو آگے بڑھ کر کسی میڈیشن، کسی مکالمے، کسی ایسی فضا کی طرف جائے گا جو مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھے۔ اس کا اس وقت کوئی میکنزم اس نظام میں تو موجود نہیں ہے۔ دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر پریشر اتنا بڑھے کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ رجسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیں اور یہ کہیں کہ میں تو نہیں جا رہا اور آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ پھر ظاہر ہے وہ جو اپوزیشن کا اس وقت کا نقطہ نظر ہے کہ وہ پھر جنوری میں سینٹ الیکشن سے پہلے کیسے مستعفی بھی ہو جائیں گے، اور اس کا بھی امکان انہوں نے رکھا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف ایک دھرنا بھی دیں گے۔ وہ جو کیفیت ہے وہ اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2014 کا مثال ہمارے سامنے، ایک یہ کہ وہ دھرنا کرنے دیا جائے اور اپوزیشن ناکام ہو کے اٹھ جائے ایک دن۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دھرنے کو قوت کے ساتھ آپ روکیں، قوت کے ساتھ روکیں گے تو وہ ایک اور صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک معاملہ بہت گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس وقت جس طرح کی پولیٹیکل گورنمنٹ اس ملک میں ہے، اس میں تو کوئی بصیرت نام کی چیز دکھائی نہیں دیتی، یعنی اس کے پاس نہ اس کا ویژن ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ہے کہ پولیٹیکل رائیولز کو، سیاسی حریفوں کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا اس میں سپریم کورٹ کی مداخلت کر سکتی ہے صورتحال میں، اس لیے کہ باقی سب فریق ہو گئے۔ سپریم کورٹ ابھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سارے عمل کا حصہ نہیں ہے، تو کیا سپریم کورٹ اس میں مداخلت کر سکتی ہے؟
کیا مثلا کوئی آدمی سپریم کورٹ کے پاس چلا جائے اور یہ کہے کہ کلیش کی صورتحال ہو گئی ہے، ریاستی ادارے اور پولیٹیکل پارٹی سامنے آ گئی ہیں اور اس منظرنامے میں بہت ضروری ہے کہ اس جو موومنٹ ہے اس کو روک دیا جائے، کیا سپریم کورٹ کو ایسا فیصلہ دے سکتی ہے؟ ظاہر ہے کیا وہ دے گی تو یہ پھر اس میں قانونی نکات پیدا ہو جائیں گے، اس لیے کہ بنیادی حقوق کا جو تصور ہے اور پاکستان کا آئین جس طرح کی موومنٹ کی، سیاسی جدوجہد کی، تحریک کی اجازت دیتا ہے، اس کے برخلاف سپریم کورٹ کیسے کوئی فیصلہ دے سکتی ہے؟ تو یہ سوال اہم پیدا ہو جائے گا، اس لیے یہ بھی امکان بہت مجھے کم دکھائی دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کو مداخلت کرے گی۔ اب ایک شکل جو ہے وہ بن سکتی ہے اور وہ یہی ہے کہ حکومت بھی اس میں کسی حد تک کوئی بصیرت کا مظاہرہ کرے اور یہ جان لے کہ اس کا اصرار حکومت پہ رہنا دراصل اس کے لیے نہیں، ان اداروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس وقت ان کے بارے میں نواز شریف صاحب کی تقریر اور ساری اپوزیشن کی موومنٹ نے تاثر قائم کر دیا ہے کہ وہ ان کے پیچھے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی سیاست کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے کیا ایک ریاستی ادارے کو مزید متنازع بنانے کی پالیسی کو جاری رکھیں گے یا اس موقع پر اسمبلیاں طور پر نئے انتخابات کا اعلان کریں گے۔ یہ ان کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جس ادارے کو اس میں اپوزیشن کی طرف سے ملوث کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ ادارہ یہ چاہے گا کہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی تقریریں باقی شہروں میں بھی ہوں، باقی صوبوں میں بھی ہوں اور اس قومی ادارے کو زیادہ متنازع بنایا جائے، یا اس موقع پر وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے حکومت کو اس پہ کہنا ہے کہ وہ سارے اس نظام کو اس کی بساط لپیٹ دے اور ایک نیا پولیٹیکل سیٹ اپ ملک میں آنا چاہیے۔ لیکن الیکشن کی طرف اگر آپ جائیں گے تو اس کے میں بھی دو سوالات حائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کیا اسی نظام کے تحت ہوگا جو اس وقت جاری ہے؟ ظاہر ہے وہ کسی کو قابل قبول نہیں ہوگا، خاص طور پہ اپوزیشن کو تو بالکل نہیں ہوگا، تو اس کو کیسے بدلیں؟ ایک اور پھر دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف جو پارٹی فنڈنگ کا کیس ہے کئی سال سے لٹکا ہوا ہے، اس کو فیصلہ کیے بغیر کیا انتخابی عمل آگے بڑھ سکتا ہے یا اس کو بڑھنا چاہیے یا کوئی مفید ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور اس میں سب سے اہم سوال جیسے میں نے عرض کیا یہ ہے کہ ساری گفت و شنید جو ہم کر رہے ہیں یا سجیسٹ کر رہے ہیں یہ کسی فورم پہ ہوگی نا، وہ فورم موجود ہی نہیں ہے، اور جو فورم ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ اس کو اس سیاسی عمل نے متنازع بنا دی ہے۔ نواز شریف صاحب کی تقریر نے تو بالکل واضح کر دی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہو گئی ہے اور سچ پوچھیں بطور ایک پولیٹیکل اینالسٹ مجھے تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے اس بحران سے نکلنے کا کوئی ہمارے پاس راستہ موجود ہے۔ مجھے ایک ہی چیز اس میں مناسب لگتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آگے بڑھ کے اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کریں اور وہ اسمبلیاں توڑیں اور اپوزیشن کو اس کی دعوت دیں کہ وہ آئے اور ہم ایک نئے الیکشن کمیشن، ایک نئے انتخابی نظام پر اتفاق کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس ملک میں نئے انتخابات کراتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے بارے میں اپوزیشن کا یہ اصرار ہے کہ وہ اس سارے نظام کے پیچھے ہے، وہ بھی پازیٹیولی اپنے طرز عمل سے اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ کسی ایسے پولیٹیکل سیٹ اپ کی سپورٹ نہیں کر رہے کہ جس پر عوام کا عدم اعتماد اب ظاہر و باہر ہو گیا ہے اور جس کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ اتنی خراب ہے کہ عوام اب اس کے ساتھ مزید چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کھیل میں اب عمران خان صاحب چاہیں تو اپنے کردار کو مرکزی بنا کے اس سارے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور اگر یہ وہ کر گزریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ اس میں زیادہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرامن حل کے لیے ساری گیم، سارا کھیل اب عمران خان صاحب کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اس سینس میں کہ اگر وہ اپنی قربانی نہیں دیں گے تو پھر ہم ایک ایسی بند گلی میں ہیں کہ جسے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ بہت شکریہ۔